پنجاب اور بیرونی حملہ از پروفیسر عزیز احمد. پیش لفظ. پنجاب اور بیرونی حملہ کا بنیادی محرک وہ تحریریں بنیں جن کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ پنجاب پر برطانوی قبضہ پنجابیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور اس کے نتیجہ میں اس صوبے کے رہنے والوں میں تاج برطانیہ سے وفاداری کے جذبات پیدا ہوئے، جس کا ایک اظہار فوج میں بھرتیاں بھی تھیں جو 1857 سے لے کر جنگ عظیم دوم تک جاری رہیں۔ اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی سرکار سے تعاون کا یہ رویہ عام ہوا۔ اس سوچ کا ایک عکس روزنامہ پاکستان ٹائمز میں چھپنے والے اس سلسلہ مضامین میں ملتا ہے جنہیں عبداللہ ملک نے پنجاب نے برطانیہ کا ساتھ کیوں دیا کے عنوان سے تحریر کیا تھا۔ اس نکتہ کی ترجمانی کرنے والوں کا ایک حصہ اسے فرقہ وارانہ رخ بھی دیتا ہے۔ یہ لوگ برطانوی حکمرانی کو پنجابی مسلمانوں کے لیے بالخصوص باعث رحمت قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس وجہ سے پنجابی مسلمانوں میں برطانوی راج کی حمایت کا جذبہ معجزن رہا۔ اس نقطہ نظر کے حامیوں کے خیال میں پنجابی مسلمان سکھ حکمرانوں کے ہاتھوں تنگ تھے۔ برطانوی قبضے کے بعد انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہوئی اور ان پر تعلیم و ترقی کے دروازے بھی کھلے۔ ان کے بقول اس لیے پنجابی مسلمانوں نے فوج بھرتیوں میں بھرپور حصہ لیا، سرکار برطانیہ سے تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ تقسیم ہند سے قبل یہ نقطہ نظر پنجاب کی یونینسٹ پارٹی سے متعلق لکھاریوں میں عام تھا۔ اس نقطہ نظر کی بہتر نمائندگی جنرل عمر حیات ٹیوانہ کی سان حیات میں ملتی ہے، جسے غلام رسول مہر نے تحریر کیا۔ ہندوستان یا پنجاب پر برطانوی قبضے کے بعد آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے یک طرفہ پن دیکھنے کی بجائے ان تمام پہلوؤں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ برطانوی حکمرانوں کا ہندوستان پر قبضے کا ابتدائی مقصد ہندوستان کی دولت کی برطانیہ منتقلی تھا۔ اس دولت کی منتقلی ہی کے ذریعے غیر ملکی حکمرانوں کے لیے صنعتی انقلاب برپا کرنا ممکن ہوا۔ اگلا مقصد اپنی پھیلتی ہوئی انڈسٹری کے لیے خام مال حاصل کرنا اور ہندوستان کی وسیع مارکیٹ پر قبضہ مستحکم کرنا تھا۔ ہندوستان ہی سے ہزاروں کی تعداد میں فوجی بھرتی کیے گئے، جن کو خاصی تعداد پنجاب سے تھی۔ ان فوجیوں کے بغیر برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک کے لیے یورپ کی دوسری نو آبادیاتی طاقتوں سے مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ چین کے خلاف جنگ افیون سے لے کر جنوبی افریقہ میں ہونے والی وائز وار، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے دوران ان سپاہیوں کو نو آبادیاتی حکمرانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا۔ یہ بھرتیاں جاگیرداروں کے اس طبقے کی مدد سے کی گئیں جسے برطانوی حکمرانوں نے پیدا کیا تھا۔ پنجاب میں یہ لوگ یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو کر آزادی ہند کی تحریک کی مخالفت میں پیش رہے، اور صوبے کو سلطنت برطانیہ کا بازوئے شمشیر زن بنانے میں اس طبقے نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بھرتی ہونے والے صرف پنجابی مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ سکھ بھی تھے، ہندو جاٹ بھی، اور یہ بات ہے کہ اس صوبے مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے بڑی تعداد مسلمانوں کی شامل تھی۔ برطانوی عہد میں پنجاب میں ایک طرف سڑکوں اور ریلوے کا جال بچھا، دوسری جانب آبپاشی کے لیے نہریں کھودی گئیں۔ اس طرح سے جدید تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، تاہم تمام ترقی کا محرک پنجاب میں وسائل سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا تھا۔ تعلیمی اداروں کے قیام کا مقصد آبادی کے ایک مختصر حصے کو ضروری تربیت مہیا کرنا تھا تاکہ وہ برطانوی مشینری کے کل پرزے کے طور پر کام آ سکیں۔ سڑکوں اور ریلوے لائن کی تعمیر اس لیے کی گئی کہ مقامی خام مال بالخصوص کپاس کو برطانوی انڈسٹری کو سپلائی یقینی بنائی جا سکے۔ مواصلاتی نظام کا ایک اہم مقصد افغانستان کی سرحد تک پھیلی گئی چھاونیوں کو تازہ دم فوجی اسلحہ اور رسد پہنچانا تھا۔ برطانوی دور میں پنجاب میں ہونے والی سماجی اور تعلیمی ترقی نو آبادیاتی نظام کی ضرورت اور برطانوی لوٹ مار کا ضمنی نتیجہ تھی۔ یہ ترقی کم سے کم اور صرف اس قدر لائی گئی جس قدر ناگزیر تھی۔ جن علاقوں سے معاشی و فوجی مفادات وابستہ نہ تھے، وہاں پرانے قبائلی اور سرداری نظام کو مستحکم کیا گیا۔ FCR کے وحشیانہ قوانین نافذ کیے گئے، تعلیمی ادارے اور سماجی انفراسٹرکچر بالخصوص سڑکیں تعمیر کرنے سے گریز کیا گیا، اور وہ اراضی جو انگریزوں کی برصغیر میں آمن سے پہلے مقامی قبائل کی اجتماعی ملکیت متصور ہوتی تھی، مورثی جاگیروں کے ایک نئے طبقے کی ملکیت قرار دے دی گئی جسے بدیسی حکمرانوں نے تخلیق کیا تھا اور اسے ان علاقوں میں وجود نہیں رکھتا تھا۔ جاگیرداری اور سرداری علاقے 1947 تک بڑی حد تک ویسے ہی پسماندہ رہے جیسے انگریز کے آنے سے پہلے تھے۔
ان سماجی تبدیلیوں کے دو اثرات مرتب ہوئے۔ ایک طرف ایک سردار نواز طبقہ وجود میں آیا جو تاج برطانیہ کا نمک خوار کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ انہیں ایک طرف خطابات سے نوازا گیا، دوسری جانب حکومت کی نمائندگی کی گئی۔ وفاداری کے سلسلے میں خطابات حاصل کرنے والوں میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ یہ مسلمانوں میں خان بہادر، ہندوؤں میں رائے بہادر اور سکھوں میں سردار بہادر کہلاتے تھے۔ پنجاب میں ان کی سیاسی نمائندگی یونینسٹ پارٹی کرتی تھی۔ ان لوگوں کو حکمرانی نے فوج میں بھرتیاں کرانے، جنگ عظیم کے لیے وار فنڈ اکٹھا کرنے اور آزادی تحریکوں کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کیا۔ صوبائی وزراء کو محدود پیمانے پر اختیارات بھی دیے گئے تاکہ یہ لوگ اصلاحات کے ذریعے عوام میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکیں۔ بعض صورتوں میں ان اصلاحات کے ذریعے دوررس اثرات بھی مرتب ہوئے۔ پنجاب میں لینڈ ایلینیشن ایکٹ کے نتیجے میں مقروض مسلمانوں کے رہن سہن، زرعی اراضی واگزار ہوئی۔ دوسری طرف تعلیم اور ملازموں میں کوٹہ مقرر ہو جانے کے نتیجے میں ان کی سماجی پسماندگی کی اس قدر کمی واقع ہوئی۔ تعلیم کے پھیلاؤ، جدید صنعتی نظام کی شروعات اور نئے مواصلاتی نظام کے پھیلاؤ کے نتیجے میں پردیسی حکمرانوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سماجی قوتوں نے جنم لیا جنہوں نے آگے چل کر برطانوی نوآبادیاتی سسٹم کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ان قوتوں میں تعلیم یافتہ مڈل کلاس بھی تھی اور ملوں میں کام کرنے والے مزدور بھی۔ یہی لوگ آزادی ہند کی جدوجہد کا ہر اول دستہ بنے۔ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والی اشرافیہ کے لیے ضروری تھا کہ اپنی مرضی کے لیے جواز مہیا کرے۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ٹوڈیوں نے اپنی کمیونٹی کو فروغ دینے اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جازب نظر وجوہات واضح کی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ انگریزوں نے سکھوں کی حکمرانی سے نجات دلوائی ہے، اس کے لیے نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں۔ سکھوں اور ہندوؤں جاٹوں کو بتایا گیا کہ سرکار برطانیہ نے ایک طرف افغانستان سے آنے والے ان حملہ آوروں کا راستہ بند کر دیا جنہوں نے ماضی میں ان پر مظالم کیے تھے، دوسری جانب انہیں موقع مہیا کیا گیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں کر ان زیادتیوں کا بدلہ لیں۔ افغانستان کی سرحد کے ساتھ قبائلی علاقے ان فوجی یونٹوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا جن میں سکھوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ برطانوی حکومت نے اس دوران لڑو اور حکومت کرو یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کو اپناتے ہوئے کبھی ایک مذہب کے ماننے والوں پر دست شفقت رکھا تو کبھی دوسروں پر۔ پنجاب میں سرکار کو مسلمانوں کی حالت بہتر کرنے کا خیال 20ویں صدی کے آغاز میں اس وقت آیا جب شہروں میں موجود مڈل کلاس جو بیشتر ہندوؤں پر مشتمل تھی سیاسی ایجیٹیشن میں حصہ لینے لگی۔ اس دور میں یونینسٹ پارٹی کے ذریعے شہری اور دیہاتیوں کی تفریق پیدا کی گئی۔ مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ حکومت دیہاتی عوام کو زیادہ سے زیادہ مراعات دینے کی خواہاں ہے۔ لینڈ ایلینیشن ایکٹ اور مسلمانوں کے لیے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں کوٹہ اس دور میں وجود میں آیا۔ ان اقدامات کا اصل مقصد پنجاب کے ہندو مڈل کلاس کے حکومت مخالف حصے کو بریک لگانا اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان محاذ آرائی کو ہوا دینا تھا۔ جہاں ان پالیسیوں کو صوبے کے مسلمانوں کے فوائد حاصل ہوئے وہاں انہیں پنجاب میں فرقہ وارانیت کی لہر کو بھی مضبوط کیا۔ یونینسٹ پارٹی کے دانشوروں کی جانب سے تاج برطانیہ کی حمایت کے جواز نے پنجاب مخالف قوتوں کے ہتھیار مہیا کر دیا۔ یہ کہا جانے لگا کہ پنجاب ہمیشہ سے حملہ آوروں کا ساتھ دے کر باقی ہندوستان کو غلام بنانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ خود اہل پنجاب ایک حصے میں بھی دفاعی سوچ نے جنم لیا۔ اس تاریخی اعتبار سے بے بنیاد نقطہ نظر کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پنجاب کی تاریخ اور مختلف ادوار میں اٹھنے والی مزاحمتی تحریکوں کا جائزہ لیا جائے۔